لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو، خواتین، پردہ نشین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس وقت ہم ایک نئے سال میں قدم رکھ رہے ہیں اور اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ تو ہم نے 42 ختم کر کے 43 کے اندر ہم نے قدم رکھا، اسلامی اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے۔ میں 2-4 باتیں اس مہینے سے متعلق جو ضروری ہے اس کو ذکر کر دوں۔ ہر مذہب کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ عیسوی جو چل رہی ہے، جس کو ہم انگریزی انگلش تاریخ کہتے ہیں، جو اس وقت 1921 میں ہے، یہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس تاریخ کی ابتدا کی گئی۔ اس کا تعلق مذہب عیسائیت سے۔ ایک تاریخ چلتی ہے، تاریخ یہودیت۔ یہودیوں کی تاریخ یہ نہیں ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے۔ ان کی تاریخ کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے چلتا ہے۔ اسی طرح ایک تاریخ چلتی ہے ہندو مذہب کے اندر، ان کا تعلق ان کے مذہب سے ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں اس طرح کی کوئی تاریخ کا مسئلہ متعین نہیں فرمایا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے جو ابھی آیت پڑھی، اس سے صاف طور پر احکم الحاکمین کی طرف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اسی موقع پر اللہ نے سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو 12 مہینے اللہ نے بنائے، قرآن میں اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک 12 مہینے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ تو جس دن سے آسمان اور زمین کو بنایا، آسمان اور زمین کی بناوٹ تو انسان سے بھی پہلے ہے۔ حق تعالی نے سنیچر اور اتوار کو زمین کو بنایا، پیر اور منگل میں آسمان اور آسمان کی ضرورت کو بنایا، بدھ اور جمعرات میں زمین کو پھیلا کر زمین کی ساری چیزوں کو لگایا،
اور پھر جمعہ کے دن رب کریم نے اسی کے بعد والی جمعہ نہیں، جب کبھی جمعہ آیا ہوگا اللہ نے اس انسان کو بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہ 6 دن کی یہ ترتیب ہے جو میں نے ابھی ذکر کی۔ تو انسان کے بننے سے پہلے آسمان اور زمین کو جب اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ دوسری طرف قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے آسمان اور زمین کو بنایا تبھی سے سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 12 مہینے پہلے سے متعین ہیں۔ باقی دنیا میں ہر مذہب والے نے اپنے اپنے اعتبار سے ان مہینوں کا نام رکھ لیا۔ جب عرب کا اپنا دور تھا تو عرب کے اپنے دور میں عربوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے عربوں نے اپنے وہاں 12 مہینوں کے نام رکھے تھے۔ وہ ہیں جو ہم ابھی اسلام میں نام بولتے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، رمضان، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے یہ عربوں کے اپنے نام رکھے ہوئے، ورنہ عیسائی مذہب والوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے ان 12 مہینوں کے نام رکھے: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ ہے تو 12 مہینے جب سے کائنات کو اللہ نے بنایا، لیکن ہر مذہب والے نے اپنے اعتبار سے اس کا نام رکھا۔ یہودیت نے اپنے اعتبار سے نام رکھا، عیسائیوں نے اپنے اعتبار سے نام رکھا، ہندو مذہب والوں نے اپنے اعتبار سے نام رکھا۔ ان کے وہاں بھی اس کے نام ہیں: کارتک، ماگسر، پوس ماہ، فاگن، چیتر، ویساکھ، ذیک، اتھاس، سراون، بھادر، یہ ان کے وہاں نام ہے۔ اسلامی اعتبار سے عربوں نے جو نام رکھا تھا وہ محرم، صفر، ربیع الاول۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے المشہور فی اسماء الایام والشہر، فرمایا کہ مہینے اور دن اس سے متعلق کیا تاریخ ہے، اس تاریخ کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عربوں نے یہ جو نام رکھے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ محرم میں عربوں کے وہاں بہت سی چیزیں حرام کی تھی، لیکن وہ لوگ کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، اس اعتبار سے انہوں نے اس کا نام محرم رکھا اور فرمایا کلی طور پر حرام کرو، بائیکاٹ کرو ان چیزوں کا۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ محرم میں وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے اور سفر میں اپنا سفر شروع کرتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہتے تھے وہ لوگ۔ ربیع الاول کو ربیع الاول وہ لوگ اس لیے کہتے تھے کہ ربیع کا معنی باغ و بہار، باغ، گاردن، اور یہ لوگ سفر سے سفر کے مہینے کے اخیر میں گھر آ جاتے تھے اور اپنے گھر پر آرام کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا کہ اپنے گھر میں باغ و بہار۔ دوسرے مہینے میں بھی آرام کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رکھا ربیع الاخر۔ جمادی الاولی کے اندر اس زمانے میں کبھی کبھی اسنو پڑا کرتا تھا اور وہ جم جاتا تھا، اور جماد کا معنی ہوتا ہے برف، سنو، اور وہ قریباً 2 مہینے تک ان کے وہاں ماحول رہتا تھا، اس لیے جمادی الاولی اور جمادی الاخری نام رکھا۔ اور رجب کا معنی اکرام، تعظیم، اور چونکہ وہ لوگ رجب کا بڑا اکرام کرتے تھے اس لیے اس کا نام رجب رکھا۔ اور شعبان کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا، یہ لوگ اس مہینے میں آرام کرتے تھے اس لیے اس کا نام شعبان رکھا۔ رمضان کا معنی جلنا، آگ، فائر، اسی لیے روزوں کی حکمت یہ رکھی گئی کہ انسان جب رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو روزوں کی فائر اور آگ وہ ہوتی ہے جو گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتی،
اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ شوال کا معنی ہوتا ہے کچھ اچھے دن، اور رمضان کے بعد وہ لوگ ان دنوں میں خوشحال، کچھ کاروبار، کچھ جو ہے ان کے باغ و بہار، ان کے باغوں میں پھل آتا تھا، اس لیے اس کو شوال کہا۔ ذی قعدہ اور ذی الحجہ، قعدہ کا معنی بیٹھنا، ذی قعدہ کے اندر یہ لوگ اپنے گھروں پر بیٹھتے تھے، اس لیے اس کا نام ذی قعدہ رکھا، اور ذی الحجہ کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ لوگ حج کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ذو الحجہ رکھا۔ یہ 12 مہینوں کی ایک ترتیب ہے جو ایک خاص وجہ سے انہوں نے ان ناموں کو رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی نبوت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے، تو یہ مہینے ضرور تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اور چونکہ عربوں کے اندر یہی چلتا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا اعتبار فرمایا۔ لیکن ہجری نہیں تھی، تاریخ کا مسئلہ نہیں تھا۔ تاریخ کا مسئلہ کیسے آیا اسلام کے اندر؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام بہت دور تک پھیلا اور عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا اور رومن امپائر فتح ہوا اور فارس اور ایران فتح ہوا اور دور دور تک اسلام پہنچ گیا، تو اب حضرت عمر جب خطوط لکھتے تھے امیر المؤمنین کی طرف سے، جب خط جاتے تھے تو وہ کس وقت خط چلا ہے اور کس وقت پہنچا ہے وہ تاریخ کا پتہ نہ ہونے کی بنیاد پر مسئلے میں گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے حضرت عمر کی طرف سے۔ ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضرت کوئی ہماری تاریخ بھی متعین کر دی جائے تاکہ خطوط پر یہ پتہ چلے کہ یہ کس تاریخ کو ہمارا خط چلا ہے، کس وقت چلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر پارلیمنٹ بلائی اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا سوچنا ہے، اور تاریخ کے سلسلے میں نے آپ لوگوں کو جمع کیا ہے۔ تو کسی نے رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، اس دن سے ہماری تاریخ کی ابتدا کی جائے، یعنی وہ پہلا سال اسلام کا۔ حضرت نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تاریخ کو متعین کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے خاص کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے، مسئلہ مشکل ہوگا۔ کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اس دن سے ہم اپنا پہلا سال مانیں، یعنی اپنی تاریخ وفات، جیسے عیسوی ہے اسی طرح وفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وفات سے ہم اپنی تاریخ کو جوڑیں گے تو مسلمان کے ذہن میں ہر وقت وفات رسول کا تذکرہ آتا رہے گا، یہ اس کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تذکرہ کون برداشت کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا ذکر کون برداشت کرے گا، اس لیے وفات سے ہماری تاریخ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے اور بھی رائے دی صحابہ کرام نے، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر سب کو کسی نہ کسی پوائنٹ اور علت کی بنیاد پر رد کرتے رہے۔ اخیر میں بات آئی کہ ہجرت سے ابتدا کی جائے، کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی وہ ہمارا اسلام کا پہلا سال مانا جائے اور ہجرت سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ رائے میری سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہجرت اسلام کی فتح اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی کامیابی کا ذریعہ بنا ہے۔ ہجرت ہی کے بعد تو اسلام خوب پنپا، خوب اٹھا، مدینہ شریف آنے کے بعد اور دور دور تک اسلام پھیلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن کے بادشاہ کو بھی خط لکھا اور ایران کے بادشاہ کو بھی دعوت دی، اور مختلف ملک کے بادشاہوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 7 میں دعوت نامے لکھے ایمان کے سلسلے میں، اور ہرقل کو خط لکھا، اور اتنا بڑا رومن امپائر کا بادشاہ، اور اس کو حضرت نے خط میں دعوت دی کہ من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین،
اور آگے فرمایا کہ اگر تو ایمان نہیں لایا تو ساری قوم کا گناہ تیرے سر پر ہوگا. تو حضرت نے اسلام ہجرت ہی کے بعد دعوت کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور اسلام کامیاب ہوا اور بدر میں کامیابی اور اس کے بعد کامیابی ملتی چلی گئی یہاں تک کہ صنعات میں فتح مکہ ہو گیا اور فتح مکہ کے بعد اسلامی فتوحات کا دور اور چلا اور اس کے بعد تو سن 10 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا اور سن 11 میں آپ تشریف لے گئے. تو فرمایا کہ ہجرت ہی سے اسلام کی فتوحات ہوئی ہے اور اسلام بڑا کامیاب اور سربلند ہوا ہے, اس لیے ہجرت سے ابتدا کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پیش فرمایا اور عمر نے خود اس پر دلائل دیے اور فرمایا کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول میں فرمائی تھی لیکن اشارات اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ محرم سے شروع ہو گئے تھے. حضرت کو ہجرت کرنے کے اشارات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے محرم ہی میں شروع ہو گئے تھے اور جب محرم سے شروع ہو گئے تھے تو ہم ہجرت سے اپنی تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں اور محرم سے اپنا سال شروع کرتے ہیں. اس اعتبار سے ہماری ہجری تاریخ کا سلسلہ چلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے سال کی ابتدا فرمائی. اس لیے سن ہجری 1, سن ہجری 2, سن ہجری 3, سن ہجری 4, سن 5 یعنی ہجرت کے بعد ہی سے یہ سلسلہ چلا ہے. اور ہجرت سے پہلے کے جتنے سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے جو 13 سال نبوت کے گزرے ہیں اس پر ہجرت نہیں بولا جاتا, اس پر بولا جاتا ہے سن نبوی 1, سن نبوی 2, سن نبوی 3, سن نبوی 4, سن نبوی 5. اس لیے کہ اس وقت ہجرت نہیں ہوئی تھی. نبوت کا پہلا سال, نبوت کا دوسرا سال, نبوت کا تیسرا سال, نبوت کا چوتھا سال, نبوت کا 5واں سال, یہاں تک کہ 13 سال پورے ہوئے. یہ مکی زندگی کے جو نبوت کے ہیں 13 سال وہ سن نبوی بولا جاتا ہے. ہجرت سے سن ہجری 1, سن ہجری 2 اس اعتبار سے ہم اس وقت جو ہے 1443 یعنی 43 کے اندر ہم پہنچے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ لیں, یہ ہجرت سے پہلے جو 13 سال ہے اس کو شمار اس میں نہیں کیا گیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اس تاریخ کو متعین فرمایا تھا اور اس سے اسلام کی ہجرت کی تاریخ چلی. ایک بات تو مجھے یہ ذکر کرنا تھا کہ ہماری تاریخ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا وجود کیسے ہوا اور ہماری ہسٹری کیا ہے اور ہماری اسلامی لائف کیا ہے اور ہماری تاریخ کس نے متعین کی. ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے, بس ہم بولتے جا رہے ہیں ہجری سن, ہجری سن, ہجری سن, لیکن ہجری آئی کیسے اور ہجرت کا میننگ کیا ہوا کرتا ہے اور یہ کس نے متعین فرمایا اور یہ کب سے چلا ہے, یہ حقیقت میں یہ اس کی تاریخ ہے. اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھ لیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ خوب یاد رکھیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام 10ویں تاریخ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں ظالموں کی طرف سے ہوئی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں پھول تھے اور حضرت نے ارشاد فرمایا تھا ہما ریحانتایا, بخاری شریف کی روایت ہے ہما ریحانتایا, یہ میرے دونوں پھول ہے. من آداہما فقد آدانی, جس نے ان دونوں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. ومن آدانی فقد آد اللہ, اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. یہ ضرور ہے. اس کے ساتھ ساتھ حسنین کے فضیلت, بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن کو اپنے گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھا کر کے فرمایا کہ میرا یہ حسن جو ہے لعل اللہ ان یصلح بینہما, اللہ اس کے ذریعے سے 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور یہی ہوا کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور یہ سارے کرتوت اور کارنامے جو ظلم و بربریت کے ہوئے ہیں یہ سب سبائی ذہن رکھنے والے عبداللہ ابن سبا کی جو اولاد ہے, اور عبداللہ ابن سبا کون ہے یہ مختصر وقت میں اس وقت اس کی تاریخ نہیں بیان کر سکتا ہوں. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا اور اس یہودی نے اسلام قبول کیا
اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ اہل بیت کی محبت اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت، یہ محبت میں وہ کھڑا ہوا. حقیقت میں دل میں محبت نہیں تھی، اسلام میں تفریق مقصود تھی. یہ بات سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، یہ بات شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، یہ بالکل سر فہرست بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا اسلام میں تفریق ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے، تفریق بازی کرنے کے لیے. اور ہمیشہ یاد رکھو، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انسان جب دو آدمیوں میں جدائی کراتا ہے تو کبھی کبھی وہ اسلامی لباس پہن کر کے آتا ہے. اسلامی لباس بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ اسلامی لباس پہن کر کے بڑا اسلام کا خیر خواہ ہے اور جو ہے بڑا اسلام کا چاہنے والا ہے، یہ سمجھ کر کے وہ آتا ہے. لیکن لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا کرتا ہے. تو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا اور اس محبت کے اظہار کے بعد اس نے صرف اہل بیت کی فضیلت کو مد نظر رکھا اور دیگر صحابہ کے باب میں ذہنیت کو خراب کرنے لگا. اور بنیاد جو پڑی عبداللہ ابن سبا کی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پڑی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. میں انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں سیرت صدیق پر بھی گفتگو کروں گا. اس کی ضرورت ہے کہ مسلمان ہو کر کے مسلمان کو سیرت صدیق کا پتہ نہیں، سیرت عمر کا پتہ نہیں، سیرت عثمان کا پتہ نہیں، اور گوگل کی باتوں کو سن سن کر کے کبھی صحابہ سے بدزن ہو رہا ہے، کبھی اکابر سے بدزن ہو رہا ہے، کبھی ائمہ سے بدزن ہو رہا ہے، کبھی نبی سے بدزن ہو رہا ہے، کبھی قرآن سے بدزن ہو رہا ہے. ہمیں اپنے اکابر اپنے بزرگوں کی سوانح کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال سیرت صدیق، سیرت عمر، سیرت عثمان، سیرت علی، سیرت صحابہ اور سیرت حسنین اور دیگر صحابہ کی اور ازواج مطہرات کی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو عبداللہ ابن سبا نے سر فہرست یہ کام کیا کہ اور صحابہ کے باب میں غلط سلط باتیں، جھوٹی من گھڑت روایات بیان کر کے نفرتیں ڈالنا شروع کیا اور اہل بیت کا حامی بنا. اس کے بعد چل کر کے آگے جو مسائل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفہ کے اندر شہید کیا گیا کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو بہت مکرم بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کو جو ہے ہزاروں پھولوں سے اور ہزار رحمتوں سے بھر دے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا. اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یزید کی طرف سے جو پیش آیا اور کربلا کے اندر، جبکہ یہ حسنین وہ ہیں جن کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اٹھا کر کے یوں فرمایا تھا کہ میرا حسن جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ صلح کرائے گا دو قوم کے درمیان. اور وہ صلح معاویہ اور حسن کے درمیان ہوئی. اگرچہ پیشکش معاویہ نے کی صلح کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعریف حسن کی ہوگی، اس لیے کہ حکومت کو چھوڑنے والے کی تعریف ہوتی ہے، حکومت پر قبضہ کرنے والے کی تعریف نہیں ہوتی. معاویہ نے پیشکش کی تھی حکومت باقی رکھنے کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسن نے حکومت کو چھوڑ دیا تھا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا میرے حسن کے ذریعے سے صلح ہوگی. مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ حسن واہ، سواری کتنی اچھی ہے تیری، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیری سواری ہے اور تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، سواری کتنی اچھی ہے. تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا سوار بھی تو اتنا ہی اچھا ہے، حسن بھی تو اتنا ہی اچھا ہے. اور حضرت حسن و حسین دونوں کو اپنے گود میں بٹھا کر کے فرماتے تھے، کبھی سونگتے تھے شمعہما، دونوں کو سونگتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینے سے لگاتے تھے. جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں بچے آ گئے. حضرت نے اپنے خطبے کو چھوڑا، چونکہ دونوں گرتے پڑتے آ رہے تھے. حضرت اٹھے اور دونوں کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر کے خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا ان اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے.
یعنی انہی کی بنیاد پر مجھے اترنا پڑا اپنے خطبے کو چھوڑ کر. یہ فضائل مناقب حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باب میں بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر تھے اور ایک صاحب نے آ کر کے یا کچھ لوگوں نے آ کر کے سوال فرمایا کہ مکھی مارنا کیسا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ختمل مارنا کیسا ہے. وہ جو بستر میں ہوتے اس کو ختمل کہتے ہیں، جو کاٹنے والے بستر میں ہوتے. ختمل مارنا کیسا ہے، یا کسی نے کہا مکھی مارنا کیسا ہے. تو حضرت ابن عمر نے پوچھا من این انتم، تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا من کوفہ، ہم کوفہ سے ہیں. تو بخاری شریف میں ہے ابن عمر نے فرمایا جب نبی کے نواسے کو مارا تھا تب مسئلہ نہیں پوچھا، اور آج مکھیوں کے مسئلے پوچھ رہے ہو. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بہت اعلیٰ اپنی جگہ، اہل بیت نبی کے نواسے ہیں جنہوں نے ان سے محبت کی. آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُ، اور اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو میرے حسنین سے محبت کرے. ایک روایت میں ہے سب تم من اسباتی، یہ تو میری فیملی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری فیملی ہے، میرے نور نظر ہے، میرے لگتے جگر ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ میرے یہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. لیکن یہ سارے فضائل مناقب کے بعد محرم کی فضیلت شہادت حسین کی بنیاد پر نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر کربلا کے واقعے کو نقل کروں گا اور اس کی تاریخ کیا تھی، بنیادی وجوہات کیا ہوئی تھی، اور ان ظالموں نے حضرت کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا. وہ اس وقت نہیں ہے. مجھے جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ فضیلت محرم میں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی، وہ حضرت حسین کی شہادت کی بنیاد پر نہیں. اس سے پہلے مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، اور فرعون کو غرق کیا تھا 10ویں محرم کو. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا یہودیوں پر. اس انعام کے نتیجے میں یہودی روزہ رکھتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس موقع پر چونکہ اہل مکہ جو ہے وہ یہودیوں کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم کو. تو حضرت جب تک مکے میں تھے حضرت بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے محرم. جب مدینہ شریف تشریف لائے تو پھر یہودیوں سے اس سلسلے میں حضرت نے گفتگو فرمائی کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو 10ویں تاریخ کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہیں اور ہمیں ان کی اتباع کرنا چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا ہم 10ویں محرم کا روزہ ہم بھی رکھیں گے. ویسے حضرت مکے میں رکھتے ہی تھے، بلکہ ابتداءً روایتوں کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کے روزے کو فرض کیا تھا. بعد میں اس کی فرضیت ختم ہو گئی، جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، سنتیت اس کی باقی رہی. لیکن حضرت نبی علیہ السلام نے سن ہجری 10 میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، یا سن 11 میں یہ بات فرمائی کہ میں اگر آئندہ سن 10 میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی یا سن 11 میں کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 9 10. زیادہ تر روایتوں میں 9 10 کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 10 11 بھی ہو سکتا ہے. روایتوں میں 9 10 کا تذکرہ ہے. یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہمیں 10ویں محرم کا روزہ ضرور رکھنا ہے، سنت کے طور پر. ضرور کا معنی واجب نہیں، سنت کے طور پر، لیکن ایک روزہ اور رکھ لیں، زائد رکھ لیں. تو اب علماء نے لکھا کہ افضل تو یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11. اور اگر 2 روزے نہیں رکھ پاتے ہیں تو کم سے کم اتباع نبوی میں ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھیں. یہ سنت قرار دیا گیا ہے. یہ 10ویں محرم کا روزہ شہادت حسین کی بنیاد پر نہیں آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے یہ چلا آیا ہے. یہ 2 باتیں
اور تیسری ایک بات جو اہم تھی، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے ورنہ میں اس بات پر بھی کچھ تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، چونکہ ہمیں محرم الحرام کی ضرورت ہے۔ ہمارا سال جب نیا شروع ہو رہا ہے، چلیے میں مختصر طور پر آپ کو وہ حدیث سنا دوں۔ ہمارا سال جب ختم ہوا اور ایک نیا سال شروع ہوا ہے تو لوگ کسی کو کہہ رہے ہیں سال مبارک، سال مبارک، سال مبارک۔ عجیب رواج پڑ چکا ہے اس امت کے اندر، بدعت کا، خرافات کا۔ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کو امت کر رہی ہے اور دین سمجھ رہی ہے۔ سال مبارک نبی نے کب کہا تھا کسی کو؟ کوئی نیا سال شروع ہوا، صحابہ سے کب یہ ثابت ہوا؟ یہ جمعہ مبارک، ہر جمعہ کو لوگ میسج بھیجتے ہیں جمعہ مبارک جمعہ مبارک، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ مبارک؟ بھائی مسلمان وہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک قدم یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کہ وہ جیسے دنیاوی منمانی کر رہے ہیں ہم بھی منمانی کریں گے تو ایک قدم ادھر ہوگا، ایک قدم اسلام میں ہوگا۔ اس کو اسلام نہیں کہتے۔ سال پورا ہو رہا ہے، کیک کاٹ رہے ہیں، اور اس کیک کے کاٹنے کے اندر محرم اور غیر محرم، اجنبی اور غیر اجنبی سب ملتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ سال مبارک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حال بتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ضرور ارشاد فرمائی، من استوى یوماہ فہو مغبون۔ بس یہ حدیث پلے باندھ لو، تشریح میں کبھی کروں گا۔ من استوى یوماہ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وہ انسان جس کا کل کا دن اور آج کا دن دونوں عبادت کے اعتبار سے برابر ہے اور کوئی ترقی آج نہیں کی، فرمایا وہ دھوکے میں ہے، گبن میں ہے، پریشانیوں میں ہے، قیامت میں روئے گا۔ جب 2 دن کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کل گزشتہ کا دن اور آج کا دن دونوں برابر ہے اور عبادت میں آج کوئی ترقی نہیں کی ہے تو ہم دھوکے میں ہیں۔ تو جس کا گزشتہ پورا سال اور یہ نیا سال، اگر دونوں میں ہم نے دین کے اعتبار سے کوئی ترقی نہیں کی، پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے اب بھی نماز نہیں پڑھیں گے، پہلے بھی روزے نہیں رکھتے تھے اب بھی نہیں رکھیں گے، پہلے بھی ڈرگس میں مبتلا تھے اب بھی کرتے رہیں گے، پہلے بھی بد اخلاقی تھی اب بھی بد اخلاقی، تو جس کے 2 دن میں ترقی نہ ہوئی وہ دھوکے میں ہے۔ تو جس کے دوسرے سال میں، نئے سال میں اگر ترقی نہ ہوئی تو یاد رکھو وہ تو بہت بڑا دھوکے میں ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس کی وضاحت کروں گا۔ من استوى قدماہ فہو مغبون۔ اللہ ہمارے اس نئے سال کو گزشتہ سال سے زیادہ عبادت والا بنائیں، دین والا بنائیں، تقوی والا بنائیں، پرہیزگاری والا بنائیں، رجوع اللہ والا بنائیں، رونے والا بنائیں، اور اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو قبروں کی فکر نصیب فرمائیں، آخرت کی فکر نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔